کیڑے طائف دے وچ جان گئی میڈائے مصطفیٰ بچڑا کیوں والد سرخ تھی گئی ہے نبوت دی کبا بچڑا زینت ممبرن شاعر آل عمران خطیب آل محمد جناب سید رضوان مہدی صاحب انہاں تو بعد ذاکر آل محمد شہنشاہ فضیل و مسحب جناب مروت حسین گوہر صاحب انہاں تو بعد ذاکر آل محمد شہنشاہ فضیل و مسحب جناب اختر عباس لنگاہ صاحب بار محمد و آل محمد صلوات درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز جس نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک وہ صلوات نہ پڑھے، لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات۔ ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنی بادشاہ حسین نے آپ کے وجود کو طاقت عطا کی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس عزت مآب جناب بھائی منتظر مہدی صاحب کے اس اہتمام کو قبول فرما۔ چونکہ یہ بادشاہ حسین کا دربار ہے اور جس بادشاہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں اس بادشاہ کے دربار میں بندہ مانگی تو اسے مانگنے والا نہیں بلکہ بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ ضرور آمین کا میرے اللہ اس ذکر کی عظمت کے صدقے جتنے حاضرین ہیں مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کی نوکری قبول و منظور فرما، اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے جو مجھے یاد ہے جو مجھے یاد نہیں وقت کے آخری بادشاہ قبول و منظور فرمائیں۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا جو بندہ عدم توجہ کا شکار ہے ابھی تک آمین نہیں کہہ سکا، ضرور آمین کو میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھ دیں۔ کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کیجئے۔ ایک طویل سفر کر کے آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ امام حسین بادشاہ کے 1000 گنا بہتر پڑھنے والے ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ گئے، 1000 گنا بہتر پڑھنے والی شخصیات جناب مروت گوہر صاحب بھائی اسد شوکت صاحب اور بھی ذاکرین ممبر کی بارگاہ میں سجدہ ذکر پیش کریں گے۔ وقت مختصر ہے، میرا اپنا گھر ہے، بانی کی حیثیت ہے، چند لمحوں کی حاضری ہے، تھوڑا پڑھنا ہے لیکن نامکمل نہیں پڑھنا۔ تھکاوٹ یقیناً ضرور آپ کو ہوگی، اسی فکرے پہ اگر آپ میرے حق میں دعا کر دیں گے تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، کیونکہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ایسی شخصیات موجود ہیں جو ذکر کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بھوانا والوں وقت مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جو یزید کے لشکر سے اٹھاتا ہے اور پھر اٹھا کے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ میرا بالکل مولا کی عزت کی قسم ہے داد والے کھاتے سے میں بالکل باہر ہوں، آپ بولیں گے تب بھی میں نے پڑھنا ہے، آپ نہ بولیں گے تب بھی میں نے پڑھنا ہے، کیونکہ داد سے انسان بڑا نہیں ہوتا، داد میں عزت نہیں ہوتی، عزت وہ ہوتی ہے جو مالک عطا کرتے ہیں، اور جو کسی مومن کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے مولا اسے گھر بیٹھ کر اسے بے عزت کر دیتے ہیں۔ اگر ایک گزارش آپ مانتے ہیں تو میں 6 مصرے پڑھوں گا، اسی پہ ماحول بن گیا تو میں اگلے 2-3 قطعات پڑھوں گا، ورنہ ادھر ہی سلام کر جاؤں تو میرا آیا پڑا بیٹھا سارا کچھ ہو گیا۔ جس بندے کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے آگے تھوڑی سی جگہ خالی تو ایک قدم تھوڑا سا قریب آ جائے، برا نہ محسوس کیجئے گا، ماحول ذرا چلیں بہتر بن جائے گا۔ آخری وقت ہے سجدہ ذکر کا، میرے بعد پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ، سلامت رہیں، انتہائی شکریہ، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔
اجازت ہے جی میں بات شروع کروں بھائی کی؟ اجازت کیسر صاحب مالک کے بڑے منظور نظر ذاکر تشریف فرمائے ہیں کہ بلا پہلا مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں اور اسی پہ مجھے آپ کی دعا مل گئی تو میں سمجھوں گا بہانا والوں یہی آج کا زاد راہ ہے، زاد سفر ہے، زاد طاقت ہے، جو جہاں بیٹھے ہے اس تک بھائی جان بات پہنچے وہ دعا کر دے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ بندہ بتائیے گا جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچا کے گھر میں ملک صاحب فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے، کیونکہ جو آوازیں یہاں استعمال نہیں ہوتی وہ پھر گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی۔ نجف کے پاک منبر پر جلی عباس کی آنکھیں، آپ کا بولنا مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ نجف کے پاک منبر پر جلی عباس کی آنکھیں، نجف کے پاک منبر پر جلی عباس کی آنکھیں۔ جس بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کے ضمیر کی چھت پہ بڑے ٹھنڈے علاقے سے آپ آئے ہیں، آپ دیکھیے گا اور مجھے بندہ بتائیے گا جو بادشاہ کو سلام نہیں کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں نجف کے پاک منبر پر جلی عباس کی آنکھیں، نہا پردہ غیبت میں ابھی عباس کی آنکھیں۔ نجف کے پاک منبر پر جلی عباس کی آنکھیں، نہا پردہ غیبت میں ابھی عباس کی آنکھیں۔ جو بندہ نہ بولا اس کے حق میں بادشاہ غازی سے شکایت کروں گا، بادشاہ کیسا آپ کا ماننے والا ہے، سارا سال آپ کے لنگر سے دسترخوان سے لنگر حاصل کر لیتا ہے اور اس کا ہاتھ بلند نہیں ہوتا۔ پھر وہ جانے اور بولنے کی قوت عطا کرنے والے علی کے بیٹے جانے، عقیدہ ملے تو وہی بولنا ورنہ بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ مگر نجف کے پاک منبر پر جلی عباس کی آنکھیں، نہا پردہ غیبت میں ابھی عباس کی آنکھیں، 72 کربلا والے سبھی عباس کی آنکھیں، 72 کربلا والے سبھی عباس کی آنکھیں، جو عین اللہ علی کی ہیں وہی عباس کی آنکھیں۔ جو عین اللہ علی کی ہے وہی عباس کی آنکھیں۔ اور حسین دیکھتے رہتے تھے آپ کا چہرہ، حسین دیکھتے رہتے تھے آپ کا چہرہ، حسین دیکھتے رہتے تھے آپ کا چہرہ۔ بندے پریشان ہو گئے کہ یار مصاحب کے ذاکر کے بعد اردو پتہ نہیں کتھوں آ گئی ہے۔ حسین دیکھتے رہتے تھے آپ کا چہرہ، نظر اٹھائے تو دیکھوں میں باپ کی آنکھیں۔ حق رکھا یار اس بندے نے جو نہیں بولا۔ حسین دیکھتے رہتے تھے آپ کا چہرہ، نظر اٹھائے تو دیکھوں میں باپ کی آنکھیں۔ میرا دل کر رہا ہے انکل جی کو میں نثر نہ کروں، مصرے پہ مصرہ پڑھتا رہوں۔ سار اٹھائیے گا، بات کا وزن کیجیے گا۔ غازی کے نوکر سے بات ہے، میں کہہ رہا ہوں دہلیز با وفا پہ مولا کی عزت کی قسم ہے، اسلام آباد سے لے کے کراچی انچولی تک کے مجموعوں نے اٹھ کے داد دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے بولو، لیکن جتنا میرا حق بنے آپ نے مجھے میرا حق ضرور دینا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا رضوان قلم توڑے اور آج کے بعد شعر نہ لکھے۔ میں کہہ رہا ہوں دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا، اور اب تک لعین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا۔ اب تک لعین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس۔ مولا کی عزت کی قسم ہے، میں اپنی جسمانی طاقت سے نہیں، میری طبیعت خراب ہے، میں روحانی طاقت سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں بھوانے والوں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس، جسے سیدزادہ حسین بادشاہ اپنے شانوں پہ سوار کر کے، کیسر بھائی سر اٹھانا، حسین بادشاہ اپنے شانوں پہ سوار کر کے مدینے کے بازار میں لے جایا کرتے تھے۔ میں ادھر بیٹھا ہوتا، میں آپ کو بتاتا کہ اس جملے پہ داد دیتے کیسے ہیں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس، جسے حسین اپنے شانوں پہ سوار کر کے مدینے کے بازار میں لے جایا کرتے تھے۔ ایک بندہ کہتا آپ امام ہیں، عباس امام بھی نہیں ہیں، عقیدہ اجازت دے تو بولنا، آپ امام ہیں، عباس امام بھی نہیں ہیں۔ آپ عباس کو اپنے شانوں پہ سوار کر کے مدینے کے بازار میں نہ لایا کریں۔ حسین فرماتے خبردار، ہر دور کے علی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے دور کے محمد پہ سواری کرے۔ ہر دور کے علی کو یہ حق ہے، تھوڑی سی بیس تیز کرنا، کہ وہ اپنے دور کے 2 کتاب پڑھنے جملہ مصائب کا نوکری تمام۔ ہر دور کے علی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے دور کے محمد پہ
سواری کرے میری اوقات نہیں میں آپ کو بتا سکوں کون ہے عباس، لیکن چند جملوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قبلہ منزل قرآن، دل کی دھڑکنوں کا چلن، مصدر وحی کا امین، سلونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا ہوا الہی وقار، معراج کے پردے سے کلیم اللہ کی آقا سے گفتگو کرنے والی، لسان اللہ کی قوت گفتار، ذوالفقار کے قبضہ پہ جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار، سکوت الہیہ کا مظہر صبر حسن، پیش باطن تحریک حسینیت کریم کربلا کا انکار، سید الساجدین کے سجدے، الرحمن علم القرآن، سرکار جعفر صادق کا علم، باب مدینۃ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے، سرکار موسیٰ کاظم کی عطا، سرکار رضا کی رضا، کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط، سرکار تقی کا کرم، حقیقت محمدیہ کا امتزاج، سرکار نقی کا جود، اور صبر امام حسن اپنے سینے میں چھپائے ہوئے امام حسن عسکری کی غیبت، اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم و عمل کی وراثت جب ایک پیکر میں ڈھل کر علی کے شہر میں چلے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ بندہ دکھاؤ یار جو ذکر میں نہیں بہت، اسے عباس کہتے ہیں۔ کیونکہ مصائب کا ماحول ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ ایک 17 مصائب کی پڑھوں اور سلام کر جاؤں، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے داد کا۔ اسی عباس کی تلوار چپ ہوئی، اس سے زیادہ میں جلدی کر نہیں سکتا۔ جو امیر ہے اس کے حصے کے میں خود ماتم کرتا ہوں۔ اتنی اونچی ہائے کرنا کہ علی کی آلیہ بیٹی تمہارے ہائے کی گواہ بن جائیں، ماں بہنوں پہ واجب نہیں سید اوجب ہے۔ اس جملے پہ ماتم کرنا۔ عباس کی تلوار چپ ہوئی تو علی کی بیٹی کو شرابی سے بولنا پڑا۔ امیر ہے یار جس بندے نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی کی آلیہ بیٹی آپ کا پرسہ قبول فرمائیں، ہوگی میرے حصے کی سید نوکری۔ عباس کی تلوار چپ ہوئی تو علی کی بیٹی کو شرابی سے بولنا پڑا۔ 4 مصرے مجھے یاد آ گئے کہ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ سب سے مشکل وقت آیا ہے عباس اور سجاد پہ قبلہ۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا، اور نوکے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا۔ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں نہیں۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا، نوکے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا۔ 15ویں اذان سنی ہے بھوانے والوں علی کی بیٹی نے، شام کے صدر دروازے کے باہر۔ جو امیر ہے عزت حسین کی قسم جملہ اس بندے کے لیے، جو غریب حسین کو رونے آیا ہے سر اٹھائے۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے سجاد یہ جس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ ہے، یا اٹھ کے مینو مار یا سارے ہائے کرے آجے۔ سجاد یہ جس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ ہے، اس سے پوچھ کر بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے۔ قبولیت والی مجلس ہے، قبولیت والی مجلس۔ جس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، سید اسلام آباد تک آپ کو جملہ یاد رکھا، بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے۔ جو ماؤں بہنوں کے ساتھ پرسہ دینے آئے، بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے۔ جیڑی گل میں نے سید اندروں ختم کیتی ہے، ملک صاحب گل حوالے کردہ پیاں۔ سجاد آواز دے کہتا بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے، یار سارے ہائے کرے جے۔ یہ بغیرت ہنس کے کہتا ہے سجاد ابھی بازار سج رہے ہیں۔ امیر ہے یار بندہ جس ہائے کی، سجاد ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کوئی کتنا امیر ہوگا یہ رکا لے کے قریب آیا، جتنے جوان بیٹھے ہو سر اٹھانا۔ اس میں لکھا تھا سجاد ابھی زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اب اس بازار میں پیدل چلے گی۔ اور سجی دھیاں دے پردے قربان کرا، سجاد ابھی زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اب اس بازار میں پیدل چلے گی۔ ہاتھ پھیلا خیرات مانگ، تو علی نے ہاتھا دا واسطہ ایک باری سارے بندے سر دے ہاتھ
تمہارے ہے تاکہ شام والی ملکہ تمہارے ہاتھ کی ضامن بن جائے. یہ تازیانہ لے کے قریب آیا, اس نے سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹایا, اس نے پہلا تازیانہ مارا اور سکینہ اونٹ سے ایسے گری اور جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. بی بی رو کے کہتی ہے حسین اور پڑھ ماتم یار, حسین اور پڑھ قرآن, اور میں شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی اور بغیر چادر کی کار ماتم یار. سارے بندے سر دے ہاتھ مارو. حسین پر قرآن. ادھر علی کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا کہ چھت پہ ایک کمینی عورت کھڑی تھی, اس کے ایک نہیں دونوں ہاتھوں میں وزنی پتھر تھے, اس کا نشانہ کوئی اور نہیں. 4.5 سال کی سکینہ تھی, اس نے پتھر چھوڑا, وہ پتھر لگا بی بی رباب کے بازو پہ. شام والی ملکہ آواز دے کے کہتی ہے حسین قرآن کب پڑھو گے؟ حسین نے آیت کے ساتھ آیت کو اشارہ کیا کہ غازی کا سر 9ویں بار اور بازار کی سخت زمین پہ گر پڑا. کھولی آواز دے کے کہتا پھر سوار کر, کہتا حیا کر دیکھ کر بتا. عباس کے سر میں اور نیزے کی جگہ باقی ہے. اس نے ایک رسی لی عباس کے اس کان سے, وہ سارے ماتم اس کان تک گزار دی. علی کی بیٹی کبھی اس دیوار کے ساتھ اور کبھی اس دیوار کے ساتھ آواز دے کے کہتی اللہ آپ سے رضی. عظم اللہ